کہ رجب کا مہینہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ مہینہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رجب ہی کے مہینے میں مشہور قول کے مطابق معراج کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور یہ معراج کا واقعہ کس پس منظر میں پیش آیا، کن حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا تھا، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کی گئیں کہ اس وقت ماحول کیسا تھا، مکے کا ماحول کیسا تھا، اور آپ کے لیے ماحول سازگار تھا یا سازگار نہیں تھا، اس سلسلے میں بھی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا۔ آخر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ معراج کا واقعہ ہمارے لیے بہت ہی رہبری کرنے والا واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں جن سے ہم عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں، اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معراج کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام کر رہا تھا، اچانک گھر کی چھت پھٹی، فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے، آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر مسجد حرام لے گئے، پھر وہاں میں لیٹ گیا، پھر اس کے بعد مجھے بیدار کیا گیا، زمزم سے میرے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر اس کے بعد بیت المقدس کا سفر ہوا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہوا، پھر آپ نے وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، پھر اس کے بعد وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان کے فرشتوں نے اور پہلے آسمان پر رہنے والے پیغمبروں نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے، تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اسی طرح ترتیب وار 7 آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے، تو وہاں رہنے والے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں تک پہنچنے میں آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے، پھر اس کے بعد آگے بھی آپ کو جانا تھا، حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے جانے کی اجازت یہیں تک کی ہے، اب اس کے آگے میں نہیں آ سکتا، آپ تنہا تشریف لے جائیں، اس کے آگے جو قرب کا مقام ہے، اللہ سے قریب ہونے کا جو مقام ہے، وہ صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے، اور آپ ہی کے لیے یہ مرتبہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، میں آگے بڑھ نہیں سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کے اس قرب خاص میں تنہا تشریف لے گئے، اللہ سے آپ ہم کلام ہوئے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مختلف تحفے اور تحائف عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک ہی رات میں یہ سارے کام ہوئے، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام
اتنا لمبا سفر کر کے راتوں رات آپ واپس تشریف لائیں۔ اب یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کو اگر عقل کے دائرے سے سوچا جائے، عقل کے ذریعے سے پرکھا جائے تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آپ معراج سے تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو سنایا تو لوگ ماننے سے انکار کرنے لگے کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس واقعے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ رہے تھے، عقل کے دائرے سے سوچ رہے تھے اور عقل کے اعتبار سے سوچ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ عقل میں آنے والی بات تو تھی نہیں، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے جب سنا تو مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایک ہی رات میں یہ واقعہ کیسے پیش آ سکتا ہے، اور یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کیسی کیسی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو نئے نئے مسلمان مرتد ہو گئے، مشرکین مکہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ عقل کی کسوٹی پر پرکھ رہے تھے، عقل کے اعتبار سے سوچ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچائی گئی اور آپ کو معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ راتوں رات آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اللہ کے قرب خاص میں آپ پہنچے، پھر راتوں رات آپ واپس تشریف لائے، تو کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس کو سچ سمجھتا ہوں۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ کیا تم ایسی تعجب کی باتوں کو اور ایسی عقل میں نہ آنے والی باتوں کو بھی تسلیم کر لو گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ تعجب والی باتوں کو مانتا ہوں اگر وہ حضور کہتے ہیں، اگر وہ نبی آخر الزمان کہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ تعجب والی باتوں کو میں مانتا ہوں، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، اسی لیے آپ کو صدیق کہا گیا کہ آپ سب سے سچے ہیں، سب سے زیادہ سچے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں یہ معراج کا واقعہ بیان کیا ہے، جس آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کا آغاز ہی اللہ نے اس بات سے کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، سب سے پہلا لفظ اللہ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کہتے ہیں ایسی ذات کو جو ہر عیب سے پاک ہو، ہر کمی سے پاک ہو، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہو، کسی کا وہ محتاج نہ ہو، کسی سبب کا وہ محتاج نہ ہو، ہر چیز سے وہ بالاتر ہو، ایسی ذات کو سبحان کہا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلے ہی جملے میں اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ تمہیں جو شک ہو رہا ہے کہ راتوں رات اللہ کے رسول علیہ السلام مکے سے نکل کر بیت المقدس پہنچے، پھر بیت المقدس سے آپ ساتوں آسمانوں پر پہنچے، پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، پھر وہاں سے آپ اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے گئے اور پھر اسی راتوں رات آپ مکہ واپس بھی آ گئے، تو یہ عقل میں آنے والی بات تو ہے نہیں۔ تو تمہیں اس بات پر جو تعجب ہو رہا ہے اور تمہاری عقلیں یہ جو نہیں مان رہی ہیں، تمہیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے، نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں خود گیا ہوں، بلکہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے سیر کرائی ہے، اللہ نے مجھے سیر کرائی ہے۔ تو کیا اللہ کے لیے یہ محال ہے؟ ناممکن بات ہے اللہ کے لیے۔ کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر والی چیز ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان کا مالک ہے، اس کا ارادہ ہی چیز کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ارادہ کر لیتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، تو کیا اللہ کی قدرت سے یہ بعید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے انکار سے اللہ کی ذات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے انکار سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسرا، پہلا جملہ اللہ نے فرمایا، اور پہلے ہی جملے میں اس بات کو صاف فرما دیا کہ تمہارے انکار سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم انکار کرو گے تمہاری بربادی ہے، تم نہیں مانو گے وہ تمہاری بدقسمتی ہے، باقی یہ واقعہ تو اپنی جگہ ہوا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، اور اس زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا کیے گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے زمانے میں جادوگروں کا بہت دورہ تھا، اللہ نے آپ کو عصا عطا فرمایا، وہ جادوگروں کا توڑ تھا، اللہ نے آپ کو عصا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں اور ڈاکٹروں حکیموں کا دورہ تھا، لکھا ہے کتابوں کے اندر ایسے ماہر ڈاکٹر اور حکیم تھے کہ بیمار کی آواز کو سن کر بیماری کا علاج تشخیص کر دیا کرتے تھے، بیماری کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس بیمار میں کیا بیماری ہے اور اس کا علاج بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس وقت اس زمانے کے اعتبار سے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہر زمانے کے اعتبار سے اور ہر زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں، وہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے گئے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن پاک ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، کہ یہ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جس وقت نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس میں ایک حرف اور ایک زبر اور زیر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھتا ہے حق اس پر کھلتا چلا جاتا ہے، حق اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کی کارگزاریاں ایسی ہیں، بیرون ملکوں میں دشمن اسلام تھے، اسلام کے کٹر مخالف تھے، اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جس کی عقل میں سلامتی ہوتی ہے، جس کی فطرت میں سلامتی ہوتی ہے، جو واقعی صحیح علم والا ہوتا ہے، جو جس کے اندر واقعی چیز کو معلوم کرنے اور سمجھنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ یہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، وہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خود معلوم کروں، میں خود کوشش کروں، میں خود اس کا مطالعہ کروں، مطالعہ کر کے معلوم کروں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ تو جب وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، بھلے وہ قرآن کو غلط ارادے سے ہی کیوں نہ ہو پڑھے گا، تو قرآن اپنا اثر اس پر ضرور کرے گا، قرآن اپنا اثر اس پر ضرور کرے گا۔ کتنے لوگوں کی کارگزاریاں ہیں، انہوں نے قرآن دشمنی کی نیت سے پڑھی، لیکن قرآن جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو حق ان پر کھلتا گیا، ان کے شکوک و شبہات دور ہوتے گئے، اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہوتی گئی، اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، افسوس کی بات ہے جس مسلمان قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے دستور اور نظام کے طور پر یہ قرآن عطا فرمایا تھا، اور جو مسلمان قوم قرآن پر یقین رکھتی ہے اور قرآن پر ایمان رکھتی ہے کہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، لیکن مسلمان اس سے ناواقف ہیں، مسلمان اس کو پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنا جانتے ہیں تو سمجھنا نہیں جانتے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے دستور حیات بنا کر نازل کیا ہے، زندگی گزارنے کا نظام اللہ نے اس قرآن کی شکل میں ہمیں دیا ہے، جس کی تشریح نبی پاک علیہ السلام نے احادیث کی روشنی میں فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے،
آپ کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن پاک ہے، اور آپ کے معجزات کی فہرست میں ایک بڑا معجزہ معراج کا واقعہ بھی ہے۔ معراج کا واقعہ بھی ہے کہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ راتوں رات آدمی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر کر لے، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا کا، پھر اس سے آگے عرش اعلیٰ تک کا سفر کرے، پھر راتوں رات واپس آ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کا آپ نے اظہار فرمایا ہے، اور آپ نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے یہ سفر کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری آنکھوں دیکھا حال غلط ہو سکتا ہے، نبی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا، نبی کی زبان سے جھوٹ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس پر ایمان لانا اور اس کو برحق ماننا اور اس کو سچا تسلیم کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ معراج کا واقعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور آپ نے وہاں آسمانوں میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کن کن گناہوں کی کیا کیا سزا یہاں دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھ کر آپ دنیا میں آنے کے بعد اپنی قوم کو اور اپنی امت کو آپ نے سمجھایا کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کرو گے تو تمہیں یہ سزا برداشت اور کرنی پڑے گی، بھگتنی پڑے گی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور اس کا مقصد اس واقعے کو بیان کرنے کا یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تاکہ ان عذابات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ بجائے اس کے عقل کی کسوٹی پر اگر پرکھنے کی کوشش کریں گے تو یقینی بات ہے کہ یہ عقل میں آنے والی تو ہے نہیں، یہ عقل میں آنے والی تو ہے نہیں۔ مشرکین مکہ نے انکار اسی لیے کیا تھا کہ انہوں نے عقل کی کسوٹی پر اس کو پرکھا، جب وہ ان کی عقل نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی عقل میں وہ بات نہیں آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایمان کے ساتھ اور مومنانہ شان کے ساتھ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کو تسلیم کر لیا کہ نبی جب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ واقعتاً ہو کر رہے گا، اور یہ نبی کی ذات جب کہہ رہی ہے تو یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بھی سیر فرمائی اور جہنم کی بھی سیر فرمائی، اور مختلف عذابات کو آپ نے دیکھا، اس کی شکلیں اور صورتیں آپ کو بتائی گئیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عذابات کا تذکرہ فرمایا ہے، تو وہ باتیں آج عرض کی جائیں گی۔ عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے والے بنیں، ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھنے والے بنیں، اپنی ذات کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اور اللہ کے بندوں کو ان گناہوں سے بچانے کی ہم محنت کرنے والے بنیں۔ یہ اس لیے نہیں عرض کیا جا رہا ہے کہ کان کے مزے کے لیے 2-4 منٹ سن لیں، آدھا پون گھنٹہ سن لیں، پھر اس کے بعد کوئی جذبہ ہمارے دل میں نہ بنے اور کوئی ارادہ ہمارے دل میں نہ آئے، کوئی خیال اور کوئی جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ یہ اس لیے نہیں عرض کیا جا رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اب تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں کچھ لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے سینے کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، چھل رہے تھے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں سے نیلام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے غیبت کی شکل میں۔ آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینے چھیل رہے ہیں اور اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی لیے حدیثوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیبت کو بہت سخت گناہ قرار دیا ہے، غیبت سے بچنے کی بڑی سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ اور خود قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے کو فرمایا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے اس کو پسند کرتا ہے کوئی کہ اپنے بھائی کا وہ بھی مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تمہاری فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ جب یہ تمہیں ناپسند ہے تو ایسے ہی تمہیں غیبت سے بھی بچنا چاہیے۔ حدیثوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیبت کو زنا سے بھی بڑا گناہ شمار فرمایا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بدترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور دو دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ غیبت کرنا اور دوستوں میں جدائی ڈالنا، نفرتیں پھیلانا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو جوڑ پسند ہے، توڑ پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں بندے بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں۔ اب اللہ کی یہ منشا ہو اور بندہ کوئی ایسا ہو جس کی بدقسمتی میں یہ عادت لکھی ہوئی ہو اور وہ اس کا عادی ہو جائے تو اللہ کو یقیناً وہ کتنا ناپسند ہوگا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، مسلم معاشرے پر ایک نظر ڈال کر کے دیکھیں، غیبت ہماری مجلسوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ بغیر غیبت کے ہماری مجلس ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ اتنی کثرت سے ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں کہ اب اس گناہ کا گناہ ہونا بھی، اس کا تصور بھی ہمارے ذہنوں سے نکل گیا۔ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسی باتوں سے یا ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کہی جائے تو وہ اس کو ناگوار گزرے، اگر اس سے وہ بات کہی جائے تو اس کو وہ ناپسند ہو، اس کے بارے میں ایسا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، جس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس غلطی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس کے اندر ہو تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ غلطی یا وہ بات جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو اگر وہ اس کے اندر ہو تبھی غیبت ہے، اگر اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے، الزام تراشی ہے، یہ اس سے آگے کا گناہ ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج گھر جہنم بنے ہوئے ہیں۔ بہو ساس کی غیبت کرتی ہے، ساس بہو کی غیبت کرتی ہے، ماں باپ اولاد کی غیبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کی غیبت کرتی ہے، دوست و احباب آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں، مالک اپنے نوکروں کی غیبت کرتا ہے، نوکر اپنے مالک کی غیبت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دل محبت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، عداوتیں پروان چڑھتی جا رہی ہیں، محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں غیبت کے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس شکل میں عذاب دیں گے کہ ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے اور وہ اپنے ہی سینوں کو اور اپنے ہی چہروں کو وہاں چھیل رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ غیبت کا گناہ تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے آنکھوں سے وہاں دیکھا، اس کی سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ نے دنیا میں آ کر بتایا کہ اگر غیبت کرو گے تو یہ سزا تمہیں وہاں دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو سوئے ہوئے تھے، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے مکان اور گھر ہوتے ہیں، اور ان پیٹ میں، وہ پیٹ کی ان شکلوں میں، ان گھروں میں سانپ اور بچھو لوٹ رہے تھے، اور وہ لوگ بے شمار پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سود سے منع فرمایا، سود سے منع فرمایا۔ جس معاشرے میں سود عام ہو جاتا ہے ان کی روزیوں سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو سودی قرضوں میں مبتلا ہیں ان کی جائیدادیں بک گئیں، بیویوں کے زیور بک گئے، قرضے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، یہاں تک کہ نوبت خودکشیوں تک آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اگر بچیں گے تبھی نجات ملے گی، تبھی دنیا میں چین و سکون سے زندگی گزار سکیں گے، اور تبھی آخرت کی بہتری ہمیں ملے گی۔ آخرت کی نجات بھی اسی پر مضمر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گویا ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے اپنے اوپر عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہو جاتی ہے کہ اگر یہ سود میں مبتلا ہیں، اگر یہ زنا میں مبتلا ہیں تو اب ان کو عذاب دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ان گناہوں میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈال کر کے دیکھیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچ کر کے دیکھیں کہ کتنے ہمارے مسلمان مرد، اس سے زیادہ عورتیں ایسی ہیں جو سودی قرضوں میں مبتلا ہیں، سودی قرضوں میں مبتلا ہیں، جس کے نتیجے میں نہ زندگی میں برکت ہے، نہ روزی میں برکت ہے، نہ چین و سکون ہے، سب چیزوں سے محروم ہے، سب چیزوں سے محروم ہے۔ تو سودی قرضوں سے اور سود سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان سود میں مبتلا ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت کے معراج کے واقعے میں آپ نے یہ منظر دیکھ کر ہمیں بتایا کہ اگر تم سود میں مبتلا ہوگے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس شکل میں عذاب عطا فرمائیں گے، تمہیں اس شکل میں عذاب دیں گے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی نے اس لیے نہیں بتایا کہ میں یہ چیزیں دیکھ کر آیا ہوں اس لیے صرف کارگزاری کے طور پر سنا کر ختم کر دیا جائے۔ جیسے ہم ٹور میں پھرنے کے لیے جاتے ہیں اور واپس آ کر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ وہاں وہ دیکھ کر آیا، یہاں وہ دیکھ کر آیا، یہ اس ٹور کی کارگزاری نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو اس کے ذریعے سے تعلیم دی ہے کہ تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ جب فرشتہ پتھر مارتا تو سر پھٹ جاتا تھا، پھر فرشتہ وہ پتھر لے کر آنے تک وہ سر پھر ویسے ہی ہو جاتا۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے، جو فرض نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے، فرض نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ کر کے دیکھے نماز کے معاملے میں ہمارا کیا معاملہ ہے، نماز سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔
جبکہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے دنیاوی اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ کم از کم آدمی ان دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہی نماز پڑھ لے تو اس کی آخرت بن جائے گی۔ اور یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ جس کام کے لیے اور جس چیز کے لیے آدمی نمازوں کو چھوڑتا ہے اسی کا فائدہ نماز میں بتایا گیا ہے۔ عموماً آدمی، اکثر مسلمانوں کا طبقہ وہی ہے، کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے، ملازمتوں کی مصروفیت کی وجہ سے، اس دنیاوی غرض کے خاطر آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مسلمان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ اس کو یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جس روزی کے لیے نماز کو چھوڑ رہا ہے اسی روزی کا اللہ نے انتظام نماز کے پڑھنے میں رکھا ہے۔ جس روزی کے لیے آدمی دن بھر مارا پھر رہا ہے، اگر نماز کے اہتمام کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اگر کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر صرف نماز پڑھتے رہو، آسمان سے کوئی دسترخوان اترے گا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے، جتنی وہ محنت کر سکتا ہے، اتنی محنت اگر وہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھانا پڑے گا، صحت کے لیے علاج کرنا پڑے گا، دوائی کھانی پڑے گی۔ صحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، پیٹ اللہ بھرتے ہیں، لیکن ذریعہ یہ چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے روزی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، بندہ ان کوششوں کو اگر کرتا ہے تو یہ چیز ذریعہ بنتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو نماز سے غافل ہے، جس کی وجہ سے بے شمار پریشانیوں میں، بے شمار مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امت کا 50% طبقہ نماز پر آ جائے، اللہ کی مددیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہم دیکھ لیں، ایک نماز میں 1% ہوتی ہے مصلیوں کی۔ فجر کی نماز میں ہم دیکھ لیں، مسلمانوں کا بڑا محلہ ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں صرف 2-4 گھر مسلمانوں کے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم اس مجلس میں نیت کر لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے معراج میں یہ منظر دیکھ کر ہمیں پیغام دیا ہے کہ نمازوں کو اگر چھوڑو گے، نمازوں کا اگر اہتمام نہیں کرو گے تو اس شکل میں تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ نماز کا اگر ہم اہتمام کریں گے، کر کے تو دیکھیں، آزمانے کے لیے نہیں کرنا ہے، چیک کرنے اور ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ یقینی چیزیں ہیں۔ یقین کے ساتھ آدمی اگر عمل کرے گا تو پھر ان کے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو اس لیے ہم نماز پڑھ کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کیسی برکتیں ڈالتے ہیں، ہماری روزیوں میں اللہ کیسی برکتیں دیتے ہیں۔ جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا اپنا خاص معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں رک کر یہ بات بھی عرض کر دوں، نماز کا مطلب وہ ہے کہ وہ نماز ہو، صرف اٹھک بیٹھک نہ ہو۔ آج مسلمانوں کا جتنا طبقہ نماز پڑھتا ہے ان میں سے بھی 90% مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے جن کو نماز صحیح نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز جب پڑھ ہی رہے ہیں تو ایسے انداز سے پڑھیں کہ وہ اللہ کو پسند آئے، ایسے انداز سے پڑھیں جیسے نبی نے پڑھ کے بتائی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں، ایک بات میں صرف اس سلسلے میں عرض کروں، ہمارے اپنے یہاں ہم مصلیوں کو دیکھتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی وہ سلام پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں، امام کے کسی عمل میں جانے سے پہلے ہی وہی چلے جاتے ہیں۔ نماز نہیں ہوتی ان کی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اتنی جلدی کی کیا بات ہے؟ جب آپ نماز پڑھنے ہی آئے ہیں،
تو ایسے انداز سے نماز پڑھیں کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، وہ نماز ویسی ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز میں بھی آ رہے ہیں، عصر اور عشاء میں بھی آ رہے ہیں، لیکن ہماری نماز ایسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ تو پھر کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہوا کہ آدمی بے فائدہ محنت کرے، کوئی اس کا نتیجہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں۔ نمازوں کو اگر درست کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی اور صحیح نماز ہم ادا کریں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کے فائدے ہماری زندگیوں میں نظر آئیں گے۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت رکھا تھا اور ایک ہانڈی میں بغیر پکا ہوا سڑا ہوا کچا گوشت رکھا تھا۔ یہ لوگ اس پکے ہوئے گوشت کے بجائے اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال اور پاکیزہ بیویوں اور عورتوں کو چھوڑ کر زانیہ اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال اور پاکیزہ شوہروں کو چھوڑ کر بدکاروں اور زانیوں کے ساتھ رات گزارا کرتی تھیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس کے اسباب پر اگر ہم غور کریں، وقت نہیں ہے ورنہ میرا ارادہ تھا اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں کہ مرد عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کی طرف نظر کب گھماتا ہے، عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کی طرف نظر کب گھماتی ہے۔ اللہ نے اگر موقع دیا تو اس سلسلے میں تفصیل سے بات عرض کی جائے گی، جو زمینی حقیقتیں ہیں وہ عرض کی جائیں گی، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو واقعات ہمارے علم میں آئے ہوئے ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی افسانہ بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ جو زمینی حقیقتیں ہیں، جو ہمارے محلوں میں ہو رہا ہے، جو ہماری مسلم برادریوں میں ہو رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمان مردوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو زنا میں مبتلا ہے، مسلمان عورتوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو زنا میں مبتلا ہے، لیکن اس کے اسباب ہیں، اس کے اسباب ہیں۔ وہ کیوں مبتلا ہیں، ان کے اسباب ہمیں معلوم ہیں کہ ان اسباب کو اگر دور کیا جائے گا، ان پر قابو پایا جائے گا تو پھر یہ چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ قیامت کے دن اس شکل میں ان کو عذاب دیا جائے گا، اس شکل میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے زنا سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور زنا سے اپنے اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نامحرم کی طرف نظر ڈالنا یا نامحرم سے بلا ضرورت باتیں کرنا یا ان کا خیال کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں جو آدمی کو زنا تک لے جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا، اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جوانی اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ جوانی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اگر اس کا ہم نے غلط استعمال کر لیا، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جوانی کا بطور خاص سوال کریں گے، اس لیے کہ یہ خصوصی نعمت ہے اللہ کی، اس لیے خاص سوال ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ان غلط کاموں اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔